آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے مصطفیٰ عامر پر کہ مصطفیٰ عامر کی گاڑی میں کس نے خفیہ طور پر ایک ٹیلی فون فکس کر رکھا تھا تاکہ وہ مصطفیٰ عامر کی جاسوسی کر سکے، مصطفیٰ عامر کی نقل و حرکت پر پوری نظر رکھ سکے۔ اور خود ملزم ارمغان کیا کال سینٹر کے علاوہ منشیات کی اسمگلنگ بھی کیا کرتا تھا؟ اگر منشیات کی اسمگلنگ کیا کرتا تو کس قسم کی منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھا؟ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ساحر حسن پر۔ ساحر حسن کے والد معروف اداکار ساجد حسن جب اپنے بیٹے سے ملنے سینٹرل جیل کراچی گئے تو ان کے ساتھ کس قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں وہ چراغ پا ہو گئے اور انہیں بہت کچھ کہنا پڑا۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے خود مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس کے علاوہ ساحر حسن کے کیس کی تفتیش کرنے والے افسروں پر جو کہ اس وقت آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ ان کے جھگڑے کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بے نقاب ہو رہی ہیں اور ایک ایس ایس پی کو جو ہے وہ اپنے کام میں براہ راست مداخلت کرنے کے الزام میں اپنے ہی ڈی آئی جی کے خلاف لمبی چوڑی رپورٹ آئی جی سندھ کو بھجوانا پڑی۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس کیس کا آخر انجام کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک نیا کریکٹر جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں داخل کروایا جا رہا ہے۔ جو پرانے کیسز تھے وہ ایک ایک کر کے اپنے ہی بیانات سے جو ہے وہ منکر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم جس بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی اور دیوان جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس سے پہلے کہ میں رپورٹ شیئر کروں، ناظرین اندازہ لگا لیا ہوگا آپ لوگوں نے کہ یہ کیس جو ہے یہ بہت ہی اس وقت ہاٹ ایشو بن چکا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس میں بالواسطہ یا براہ راست جو ہے وہ ملوث ہو چکے ہیں، بے نقاب ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ میرے گریبان تک، میری زبان بند کرنے تک پہنچ رہے ہیں۔ یعنی کہ سچ کو چھپانے کی، سچ کو دبانے کی کوششیں جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے، لیکن سچ کبھی نہیں چھپتا۔ سچ پھیلتا ہے، سچ پھیلتا ہے، سچ کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے۔ ہمارا کام جو ہے وہ حقائق کو منظر عام پر لانا ہے۔ حقائق میں بعض اوقات جو ہے وہ غلط چیزیں بھی آ جاتی جس کے لیے ہم معذرت کر لیتے ہیں، لیکن اس میں ہماری کوئی نیت شامل نہیں ہوتی۔ اب ہمارے نمائندوں نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق مصطفیٰ عامر جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، معلوم یہ ہوا ہے کہ پولیس نے ان کی کار سے ایک ہی موبائل دریافت کیا ہے، برآمد کیا ہے۔ جو موبائل ان کے استعمال میں تھا اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ آیا وہ موبائل ضائع ہو گیا، وہ موبائل جو ہے وہ جل کر خاک ہو گیا، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ اسی موبائل میں جو ہے بہت کچھ مل جاتا اگر وہ پولیس کے ہاتھ لگ جاتا۔ اب یہ جو موبائل پولیس نے برآمد کیا، بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ملزم ارمغان کے بنگلے سے مقتول کا موبائل برآمد کیا۔ یہ مقتول کا موبائل نہیں تھا، مقتول کی گاڑی سے برآمد ضرور ہوا تھا، لیکن مقتول کو بھی اس موبائل کے بارے میں کک بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ تو موبائل کسی اور نے فکس کیا تھا محض مقتول کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے، مقتول کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے، مقتول کی جاسوسی کرنے کے لیے۔ اب موبائل کس قسم کا موبائل تھا؟ یہ عجیب و غریب قسم کا موبائل تھا۔ موبائل کسی نے انتہائی چالاکی سے، انتہائی خاموشی سے جو ہے مقتول کے گاڑی میں اس کو فکس کیا تھا، اس کا علم مقتول کو مرتے تک نہ ہو سکا۔ موبائل کی خوبی یہ تھی، ایک تو اس کی جو بیل تھی اس کو بند کر دی تھی، خاموش موبائل تھا۔ موبائل کرنے والے کو یہ ایکسس تھا کہ وہ دو کال کرتا تھا، جب موبائل کرتا تھا 2 بیل کے بعد جو ہے وہ موبائل ایٹومیٹک آن ہو جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ موبائل آن ہو گیا تو وہ موبائل اس گاڑی میں تھا جو گاڑی خود مقتول کے استعمال میں تھی۔ اب اس موبائل کے ذریعے جو ہے اس گاڑی کی لوکیشن معلوم کر لی جاتی تھی کہ گاڑی اس وقت کہاں پر ہے، اور دوسرا اس گاڑی میں جو گفتگو
ہو رہی ہے خود مقتول کی، چاہے وہ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہا ہے یا گاڑی میں کوئی بیٹھا ہے اس سے بات کرے، وہ تمام گفتگو جو ہے وہ شخص سن رہا تھا جو شخص اس وقت فون کر رہا تھا، اس فون کو جو فون خود مقتول کی گاڑی میں خفیہ طور پر نصب کیا گیا تھا۔ اب پولیس نے جب اس سارے معاملے میں تحقیقات کی کہ یہ کون سا جو ہے کہ جاسوسی کا نظام جو ہے وہ چل رہا تھا اس مقتول کے پیچھے، اس کی سرگرمیوں کو معلوم کرنے کے، تو پتہ چلا کہ یہ خود ان کی پولیس والوں کا یہ کہنا ہے کہ ذرائع کا تفتیش کہ یہ اس کی مقتول کی والدہ نے جو ہے یہ فون اس گاڑی میں نصب کیا تھا، محض اپنے لخت جگر عامر مصطفیٰ عامر کی زندگی کو بچانے کے لیے، اس پہ نظر رکھنے کے لیے کہ اس کا بیٹا کہاں جاتا ہے، تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے کبھی وہ مشکل میں آ جائے۔ یعنی اتنی تمام تر انہوں نے احتیاط تو کر لیے تھے، لیکن اس احتیاط کا کیا فائدہ جس احتیاط کے نتیجے میں مصطفیٰ عامر کو جو ہے وہ موت کے منہ میں جانے سے نہ بچا سکی۔ یعنی یہ واقعہ جب ہو گیا تو یہ علم جو ہے وہ ان کو نہ ہو سکا کہ ان کا بیٹا کہاں گیا، کس موت کے منہ میں پہنچا ہے، یہ انہیں آخر تک پتہ نہیں چل سکا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر یہ لگانے کا فائدہ کیا ہوا، کیا وجہ تھی اس کو لگانے کی۔ لیکن اب قتل کیسے ہوا؟ حالانکہ یہ بہت دفعہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، لڑکی بہت سارے چینج ہو چکی ہے اس پورے کیس کے اندر، ایک لڑکی اور آ گئی، ایک لڑکی، لیکن لڑکی اس کے اندر ایک ہی تھی، وہی لڑکی جو امریکہ فرار کروا دی گئی، بڑے بزنس ٹائکون کی بھتیجی، بار بار نام لینا مناسب نہیں ہے۔ تو وہ لڑکی جو ہے وہ کے ساتھ نازیبہ حرکت ہو جاتی ہے خود ملزم کی طرف سے، اور ملزم کو بھی سبق دے دیا جاتا ہے وہ لڑکی کی طرف سے۔ اس سبق کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر وہ سارا واقعہ جو ہے مقتول کے علم میں لایا جاتا ہے اسی لڑکی کے ذریعے، کیونکہ لڑکی اور مقتول میں آپس میں دوستانہ مراسم تھے، لور تھے ایک دوسرے کے، یہ بات تو اب کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اب مقتول جو ہے وہ لڑکی کے امریکہ جانے کے بعد اسے تانا دیتا ہے، اس کے عزت نفس پر حملہ کرتا ہے، سیلف ریسپیکٹ ڈیمیج کرتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ تم تو ایسے ہو ایسے، اور اس کو ایک موجی بھجوا دیتا ہے، اس کے ذریعے کہنے میں واٹس ایپ کے ذریعے اسے نامردی کا تانا دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک تانا جو ہے وہ برداشت اس سے نہ ہو سکا، ایک تو نشہ ہوتا ہے اس کو دولت کا، پھر طاقت کا نشہ، پھر وہ اصل نشہ، سارے نشے اکٹھے ہو گئے تو پھر وہ پلاننگ ہو جاتی ہے کہ اب میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور بار بار فون کرتا ہے۔ تو ادھر یہ دونوں چونکہ ایک دوسرے کے جگری یار ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ڈی این اے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے عادات کو جانتے ہیں کہ یہ اس وقت مجھے بلا کر کیا کرنا چاہتا ہے، ظاہر ذلیل کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، تو وہ اوائڈ کرتا ہے، نہیں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ملزم کو بھی پتہ ہے اس مقتول کی کمزوری کا کہ مقتول لالچی ہے، مقتول جو ہے وہ ویڈ بیچتا ہے، اور اس کو ویڈ کے بہانے پھر میں بلاؤں گا۔ بعد میں کچھ دنوں بعد جو ہے وہ ویڈ کے بہانے جو ہے اس کو بلایا تھا کہ میں مر رہا ہوں، میرے پاس نشہ نہیں ہے، ویڈ لاؤ۔ اس نے کہا بھائی ویڈ تو ایسا ہے، اتنا مہنگا ہے۔ اس نے کہا جتنے کا بھی ہے 11 ماشا ہے جو ویڈ تھا وہ 1 لاکھ کا ہے، لیکن وہ 1.5 لاکھ میں بھی اس نے راضی ہوئے، اب لے آؤ۔ یہ چونکہ لالچی تھا، اس سے معلوم تھا ملزم کو کہ یہ اسی چکر میں آ سکتا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اسے بلانے کا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ انہیں ٹریپ کیا گیا، اسے بلایا گیا، آیا گیا۔ جب وہ آئے تو ایک طریقہ ہے ڈیفنس کے اندر، جو یہ لوگ منشیات سپلائی کرتے ہیں، بیچتے ہیں، تو خریدار جو ہے وہ اسے چیک کرتا ہے، چکھتا ہے کہ یہ چیز اصلی ہے کہ نہیں، اور اسے بھی چکاتا ہے جو لاتے ہیں کہ یہ تم بھی کھاؤ، یہ واقعی اصلی ہے، کوئی زہر تم دے رہا ہو، اگر ہوگا تو تم مرو گے، تو اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تم بھی ہوا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ملزم نے اسے خود بھی چکا اور کہا کہ تم بھی اس کو، اسے بھی استعمال کے لیے دیا، اور پھر اس کو دیتا رہا تاکہ وہ بھی مدوش ہو جائے۔ جان بوجھ کے پلاننگ کے تحت جو ہے اسے ویڈ پلا کے مدوش کروایا گیا، اور اس کے بعد اسی راڈ سے اسے مارا پیروں پر، جس راڈ سے جو ہے انہوں نے اس لڑکی کو زخمی کیا تھا۔ یہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں خود جو ہے وہ امداد سومرو جو ہے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ تو اس وقت صرف یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کے عادات و اطوار سے واقف تھے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم نے اٹھایا، اسے گھیرا، ٹریپ کیا، اور اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ تو یہ تو ان کے تعلقات کا جو تھا کچھ بات کرنا ضروری تھی، ایک تو یہ ہو گیا۔ اب یہ جو ملزم ہے ارمغان،
کیا یہ صرف کال سینٹر ہی چلاتا ہے یا کچھ اور بھی کرتا ہے؟ اب اس کے جو قریبی رفقا کہتے ہیں کہ نہیں بھی کال سینٹر تو تھا، کال سینٹر کے علاوہ اس کا منشیات کا بھی بہت بڑا منظم نیٹ ورک تھا، کچھ لوگوں کو اس نے یہ کام سونپا تھا، وہ خود ڈان بن کے جو ہے وہ ہینڈل کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ اب یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے جو ہے باقاعدہ افریقہ سے ویٹ کی کچھ پودے منگائے تھے، بیج منگائے تھے، اور یہاں پر آ کے انہوں نے کلفٹن میں 2 بنگلے کرائے پہ لیے کسی جگہ، یہ معلوم نہیں کہاں پر ہے، وہاں پر 2 بنگلوں میں جو ہے وہ صرف ویٹ کی کاشت ہو رہی ہے۔ کراچی کے کلفٹن کے 2 بنگلوں میں ویٹ کی کاشت ہو رہی ہے، اور 2 بنگلے انہوں نے لاہور میں کرائے پہ لیے، وہاں بھی جو ہے وہ ویٹ کی کاشت ہو رہی ہے، اور وہ ویٹ کی کاشت ہو رہی ہے، وہی ویٹ جو ہے وہ اب جو ہے وہ کراچی، لاہور، پورے ملک میں جو ہے اسی ارمغان قریشی کا جو نیٹ ورک ہے وہی سپلائی کر رہا ہے۔ یہ خود ان کے اپنے قریبی رفقا، اپنے قریبی دوستوں نے جو اس کی گینگ میں شامل ہے، انہوں نے کہتے ہیں کہ پولیس افسروں کو یہ ڈسکلوز کیے ہیں۔ اب اس رخ پر بھی جو ہے خود ملزم ارمغان قریشی کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کا، تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ کچھ کیس کے بارے میں اور ان سے پوچھا جا رہا ہے، لیکن معاملہ جو ہے تفتیش آگے بڑھتی ہوئی ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ کریکٹر روز چینج ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اب شیراز بھی اپنے بیان سے منحرف ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا، پولیس نے بائی فورس، پولیس نے زبردستی ان سے یہ بیان لیا ہے، بلکہ یہ بیان ان سے کروایا گیا ہے، یہ اب شیراز کا کہنا ہے۔ اب جیل میں کیا ہوا؟ جیل میں جاتے ہیں مشہور اداکار جو ہے وہ ساجد حسن اپنے زیر حراست بیٹے ساحر حسن سے، جو کہ ساحر حسن جو ہے خود بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہا تھا منشیات کا، پچھلے 4 سالوں سے کسی کو اسے پکڑنے کی ہمت جرت۔ معلوم ہوا کہ انہیں کے ساتھ تو اینٹی نارکوٹک فورس یا ایکسائز پولیس کے سپاہی جو ہے گارڈ کے طور پر جو کام کر رہے تھے اس کی حفاظت کے لیے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ کس کا فرنٹ مین تھا، کس کا مال یہ بیچا کرتا تھا؟ ساحر حسن نے جو ہے وہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا اس کا، بہت بڑا۔ اب گرفتار ہوا، جیل چلا گیا، حالت اس کی خراب ہو گئی ہے، نشے سے اس کا بدن ٹوٹ رہا ہے، دیوانہ وار جو ہے دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہے ماڑی میں، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ ان کے والد گئے ملنے کے لیے اپنے بیٹے سے، ماڑی میں ان کو جانے سے پہلے روکا، تلاشی لی، تو وہ چراغ پاؤ گئے، بگڑ گئے کہ میں اتنا بڑا اداکار ہوں اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے بیٹے کی حالت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، انہیں سب کچھ دو جو چاہتا ہے، سب لوگ پیتے ہیں، میں بھی پیتا ہوں، میری اس کی ماں بھی پیتی ہے، وہ بھی پیتا ہے، اس قسم کی باتیں کہتے ہیں غصے میں ان کے منہ سے نکل پڑے۔ اور یہ سب پولیس والے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کہا کہ پورا پاکستان اگر نشہ کرتا ہے، پیتا ہے، تو اس کے بیٹے نے کر لی تو کون سا گناہ کر لیا؟ اس کے بیٹے کے ساتھ بھی رعایت کی جائے، انہیں بھی یہ سہولت دی جائے جو دوسرے قیدیوں کو تم لوگوں نے دے رکھی ہے۔ اس قسم کی کہتے ہیں وہ بات کر کے جو ہے وہ غصے میں وہاں سے چلے گئے۔ یہ واقعہ ہوا ہے سینٹرل جیل کراچی میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پولیس کے ان تفتیشی افسروں پر جو خود مصطفیٰ عامر کے اغوا قتل کیس کے علاوہ خود تفتیش کر رہے ہیں اس ساحر حسن کے منشیات کے نیٹ ورک کے حوالے سے۔ اب اس تفتیش میں جو ہے وہ بڑے افسران آپس میں لڑ پڑے، مال غنیمت پر لڑ پڑے ہیں یا کچھ اختیارات کے مس یوز پر لڑ پڑے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انیل حیدر پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس مصطفیٰ عامر کے اغوا قتل کیس کی تفتیش کا ستیہ ناش کر دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ شیراز کا جو ہے وہ میڈیا ٹرائل کیوں کروایا؟ میڈیا ٹرائل کروانے کا الزام جو ہے وہ انیل حیدر پر عائد کیا گیا ہے، جبکہ انیل حیدر کے رفقا کا کہنا ہے کہ بھئی ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارا جو میڈیا والوں سے جو انٹرویو کروایا یہ انہوں نے نہیں کروایا، ان کے چین آف کمان میں کام کرنے والے ایک ڈی ایس پی حیدر نے کروایا، جو کہ بظاہر ان کے انڈر میں تو ہیں لیکن وہ ان کے چین آف کمان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے خود ڈی آئی جی کے چین آف کمان میں، وہ تو انہیں بھی بائی پاس کر دیتے ہیں، بلکہ پورا کا پورا سی آئی اے سینٹر ہی وہ ایک طریقے سے وہ چلا رہے ہیں۔ یہ خود انیل حیدر کے رفقا کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈمی ڈی آئی جی اس وقت بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہی جو ہے وہ سارا جو ہے یہ میڈیا ٹرائل کروایا، اس کا شیراز کا الزام ان پر عائد کیا گیا، جس کے بعد جو ہے خود
کہتے ہیں کہ انیل حیدر نے ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے آئی جی سندھ کو اپنے ہی ڈی آئی جی سے متعلق بھجوا دیے کہ ان کا ڈی آئی جی جو ہے وہ ان کے کام میں براہ راست مداخلت کا مرتکب ہو رہا ہے، انہیں کام نہیں کرنے دے رہا ہے، خاص طور سے جو ہے وہ اس مصطفیٰ عامر کے قتل کیس کے حوالے سے وہ تفتیش کرنا چاہتے ہیں ملزموں کے خلاف، لیکن ڈی آئی جی جو ہے وہ انہیں تفتیش نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ اس قسم کے کہتے ہیں کہ الزامات جو ہے وہ خود لگائے گئے ہیں انیل حیدر کی طرف سے، جو انہوں نے ایک رپورٹ بھجوائی ہے سندھ کے آئی جی کو۔ اب معلوم نہیں کہ اس رپورٹ میں حقیقت میں کیا لکھا ہے، لیکن جو مجھ تک اطلاع آئی ہے خود ان کے قریبی رفقا کے ذریعے، وہ تو یہی سب کچھ کہتے ہیں۔ اب اس کی تصدیق یا تو خود انیل حیدر کر سکتے ہیں یا پھر اس کی رپورٹ کو وصول کرنے والے سندھ پولیس کے آئی جی یا پھر خود ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ نعیم شیخ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی نہ کوئی کر سکتا ہے کہ اس میں آخر حقیقت کیا ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر اتنی ہی درست ہے جتنا کہ سورج کا مشرق سے طلوع ہونا ہے، کہ جھگڑا تو ہے ان میں، ناچاکی تو ہے، بہت سخت کشیدگی چل رہی ہے، سر جنگ چل رہی ہے۔ پچھلے 5-6 دنوں سے جو ہے خود انیل حیدر جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہیں، ان کا موبائل فون جو ہے اور خود ان کا واٹس اپ جو ہے وہ بالکل بند پڑا ہوا ہے، کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ احتجاج کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کا بالکل تعلق کٹ چکا ہے اپنی برانچ سے، اپنے افسروں سے۔ اب کہتے ہیں کہ چونکہ بڑوں میں جنگ شروع ہو چکی، تو بڑوں میں جب جنگ ہوتی تو ہمیشہ جو چھوٹا رینک کا ہوتا ہے، چاہے وہ حق پر ہو یا کہ غلطی پر ہو، سزا اسے ہی ملتی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ انیل حیدر کی جو ہے وہ چھٹی ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ حیدر ٹرائکا جو ہے اب ٹوٹنے جا رہا ہے۔ کرے کوئی بھرے کوئی کے مصداق جو ہے وہ انیل حیدر جو ہے اسے اب قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، یہ کہنا ہے خود انیل حیدر کے رفقا کا۔ جبکہ دوسری جانب سے جو ڈی آئی جی کے جو دوست رفقا ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی آئی جی اس وقت ناک کی سیٹ پہ چل رہے ہیں۔ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ نے جو میٹنگ کی تھی جو کہ اس کیس کے حوالے سے، تو انہوں نے تو خود ڈی آئی جی کی کارکردگی کو سراہا تھا کہ ڈی آئی جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ڈی آئی جی اور آئی جی بھی ان کو اس وقت اس کی کارکردگی سے مطمئن ہے، خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کی مطمئن۔ یہ کہنا ہے خود ڈی آئی جی مقدس حیدر کے رفقا کا، ادھر سے کچھ اور کہا جا رہا ہے، یہاں سے کچھ اور کہا جا رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے اس میں؟ حقیقت تو آئی جی سندھ بہتر جانتے ہیں یا پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی، لیکن جو بھی ہے، لیکن کیس کی تفتیش جو ہے وہ اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے جس طریقے سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تفتیش جو ہے وہ دن بدن جو ہے اس کو خراب سے خراب کیا جا رہا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں ایف آئی اے کی بھی انٹری ہو گئی ہے، اب یعنی کہ بٹ کوائن کے چکر میں، کال سینٹر کے چکر میں اب خود ایف آئی اے نے انٹری دے دی ہے، اور خود وہاں پر قائمہ کمیٹی جو قومی اسمبلی کی وہ بھی اس میں متحرک ہو چکی ہے اور کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ تو یہ ایک لمبا چوڑا اب اس میں سلسلہ چل پڑا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ کیس اپنے منطقی انجام کو کس انداز میں جو ہے وہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ میں اختتام کرنے سے پہلے یہ کہتا چلوں کہ ہمارے ان معلومات سے جو میں اپنے پروگرام میں شیئر کرتا ہوں اپنے نمائندوں کے ذریعے، ہمارے ان معلومات پر اگر کسی کو کوئی تحفظات ہو کہ یہ معلومات نامکمل ہیں یا ادھوری ہیں، غلط ہیں یا جو ہے وہ یک طرفہ ہے، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہے 416-857-3283 416-857-3283۔ آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے خیالات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے موقف کو بھی من و ان جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔